زمین پر ہزاروں کروڑوں اربوں چیزیں بکھری پڑی ہیں. ان میں سے کچھ دکھائی دیتی ہیں اور کچھ دکھائی نہیں دیتی ہیں. کچھ زمین کے اوپر یا اس کے اندر قید ہیں اور کچھ آزاد ہیں. لیکن انسانی نفسیات کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جو دراصل آزاد ہیں. انسان انہیں خود قید کر دیتا ہے، یا پھر وہ انہیں روک لیتا ہے، یا پھر شاید وہ انہیں ڈھونڈ ہی نہیں پاتا. مثلاً سکون، اطمینان، محبت، خوشی اور اسی نوعیت کے بے شمار جذبے دراصل آزاد ہیں، لیکن انسان انہیں بسا اوقات پہچانتا ہی نہیں، سمجھتا ہی نہیں، اپناتا بھی نہیں. خوشی بھی ایک ایسا ہی جذبہ ہے جو دراصل چاروں طرف بکھری پڑی ہے، لیکن انسان اسے کبھی کبھی باوجود چاہنے کے حاصل نہیں کر پاتا. یہ سب سے زیادہ بچوں میں دکھائی دیتی ہے. نہ فکر، نہ فاقہ، نہ غم، نہ دکھ. ہنستے کھیلتے دوڑتے کودتے وہ ہر لمحہ خوش دکھائی دیتے ہیں. ہاں، کبھی چوٹ لگ گئی یا ڈانٹ پڑ گئی تو وقتی طور پر غمزدہ یا دکھی بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی خوشی کوئی ان سے چھین نہیں سکتا. وہ ایک لمحہ اداس تو اگلے ہی لمحہ خوش بھی دکھائی دیتے ہیں. ہاں، البتہ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے، زندگی کے نشیب و فراز میں سے گزرتا ہے، اداسی اس کے اندر گھر کرنے لگتی ہے اور خوشی رخصت ہونا شروع ہو جاتی ہے. امتحان کا خوف، دوستوں سے جھگڑا، غلط کاموں پر ڈانٹ، چیزوں کے گم جانے پر افسردگی، روپے پیسے کا نہ ہونا انسان کو اداس کر دیتے ہیں. پھر جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں، زندگی کے بے شمار ضروریات و معاملات انسان کی زندگی کا حصہ بنتے جاتے ہیں. اسے کہیں جاب چاہیے ہوتی ہے، کہیں رہنے کو گھر، کہیں بچے پالنے ہوتے ہیں، اور کہیں ان کے مسائل ایک کے بعد ایک کر کے اس کی زندگی کا حصہ بنتے جاتے ہیں. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کہتا ہے، تیرے غم سے محبت ہو گئی ہے، ستم سہنے کی عادت ہو گئی ہے. پھر انسان صبح و شام کی دوڑ بھاگ کا قیدی بن جاتا ہے. فکروں، الجھنوں، غموں سے نپٹنا روٹین بن جاتا ہے، اور انسان اس بات کو فراموشی کر دیتا ہے کہ اسے خوش بھی رہنا چاہیے ہے. کچھ انسان فطری طور پر کمزور ہوتے ہیں. غم دکھ جھیلتے جھیلتے وہ ان کے عادی ہو جاتے ہیں. وہ غم کو اپنے اندر اتارتے جاتے ہیں، دل و دماغ کی گہرائیوں میں ان کو جگہ دیتے رہتے ہیں، اور موجودہ سائنس کی زبان میں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر ہم اپنے آس پاس نگاہ دوڑائیں تو بہت سارے انسان ان حقیقتوں کی تصویر بنے دکھائی دیں گے. غم، دکھ، مایوسی، بے چینی اور ایسی کئی کیفیات آج ہماری زندگیوں میں عام پائی جاتی ہیں. ان کے وجود کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہوں گی، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے خوشی کی چڑیا اپنے ہاتھ سے خود اڑا دی ہے. ہم غم سے اتنے مانوس ہو گئے ہیں کہ خوش ہونا بھول گئے ہیں، اور اس کے قصوروار ہم خود ہیں، کیونکہ ہم نے خوشی کو وہاں تلاش کرنا شروع کر دیا ہے جہاں وہ ملتی نہیں ہے، یا ملتی بھی ہے تو بس وقتی طور پر ملتی ہے. مثلاً مال و دولت، گاڑی، بینک بیلنس، مکان، ڈگری اور اسی نوعیت کی کئی چیزیں زندگی کو متحرک تو ضرور رکھتی ہیں، لیکن وہ خوشی نہیں دیتی ہیں جو دراصل انسان کو اس کے اپنے اندر سے خوشی عطا کر سکے. وہ کسی بھی بڑی ناگہانی آفت سے گم ہو جاتی ہیں اور انسان ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے. خوشی کا تعلق دراصل دنیاوی چیزوں سے نہیں ہے، بلکہ انسانی دل اور دماغ سے ہے. اسی لیے بعض اوقات ایک جھونپڑی میں رہنے والا ایک بنگلے میں بسنے والے سے زیادہ خوش ہوتا ہے. ایک کم پڑھا لکھا بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے سے زیادہ مطمئن ہوتا ہے، اور ایک روکھی سوکھی کھانے والا لاکھوں میں کھیلنے والے سے زیادہ شاد اور آباد ہوتا ہے. کیونکہ وہ اپنے دل کا بادشاہ ہوتا ہے، وہ اپنے دماغ پر حکومت کرتا ہے. وہ مادی چیزوں کی دوڑ میں اتنا گم نہیں ہو جاتا کہ اسے اپنے چاروں طرف پھیلے ہوئے قدرت کے حسین مناظر دکھائی نہ دیتے ہوں، یا وہ ان سے لطف اندوز ہونے کے مواقع نہ لیتا ہو.
ٹھنڈی ہوائیں، کھلتے پھول، بہتے چشمے، اڑتے بادل، چمکتے ستارے، چہکتے پرندے، سب اس کے دل کو خوشیوں سے مالا مال رکھتے ہیں۔ وہ زندگی کی ضروریات کو اتنا محدود رکھتا ہے جتنا اس کو تکلیف میں نہ ڈالے۔ وہ غم اور پریشانی کو دل میں اتنی ہی جگہ دیتا ہے جتنی سے اس کی خوشی مر نہ جائے۔ وہ آسائشوں اور نعمتوں کو چننے کے لیے اتنی ہی دوڑ لگاتا ہے جتنی سے خوشیاں اس سے دور نہ چلی جائیں۔ یہ سب انسانوں کے اپنے اختیار میں ہے، ان کی دسترس میں ہے۔ وہ خود اپنی خوشیوں کے مالک ہیں اور وہ خود ان کے اوپر اختیار رکھتے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ انسان دنیا اور اس کے لوازمات کا قیدی نہ بنے، بلکہ خوشیوں کو قید کرنا سیکھے، کیونکہ خوشیاں تو آزاد ہیں، ہر لمحہ آپ کے پاس ہیں۔ اپنے دروازے کھولیں، انہیں اندر آنے کی دعوت دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ خوشیوں کا قیمتی خزانہ آپ کے پاس ہوگا اور آپ میٹھی نیند سوئیں گے۔ بس آزمائش شرط ہے۔ ہم سب کے اندر ایک ننھا منا بچہ، ہنسنے، مسکرانے، کھلکھلانے، چہچہانے والا ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ اس بچے کو سدا جوان رکھیں، اپنے ساتھ رکھیں، ہنسیں، مسکرائیں، چہچہائیں، گنگنائیں، اپنے رب کی عظمت کے گیت گائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ خوشیاں خود بخود لوٹ آئیں گی، جوانی ہمیشہ جوان رہے گی، غم ہوا ہو جائے گا، اور یہی وہ گر ہے جو ایک مومن کی زندگی کو خوشگوار، شاد باد، سرشار بنا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے ہی بندے محبوب ہیں، اس لیے ذرا مسکرا دیجئے۔